یہ بات اپنے گرے سے باندھ لینی چاہیے۔ ایک بار کسی کے بارے میں پرسیپشن اسٹیبلش ہو جاتا ہے نا کہ یار یہ غصے والا آدمی ہے، مشکل ہے کہ پھر اس کے بارے میں رائے تبدیل ہو۔ ہم لوگوں میں رہتے ہیں، ہم انسانوں میں رہتے ہیں، انسان ایک دوسرے کے بارے میں جج کرتے ہیں، ہم ملتے ہیں تو ایک دوسرے کے بارے میں رائے قائم کر لیتے ہیں، مگر ہم میں سے شاید ایک بڑی تعداد ہے جو اس کو سیریس نہیں لیتی۔ قرآن کریم میں جو رب کائنات نے جو ہمیں ارشاد فرمایا وہ بات ہمیں بار بار پڑھنی بھی چاہیے، اپنی گرے سے باندھنی چاہیے۔ کیا تم لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو بھولے جاتے ہو؟ حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو تو کیا تمہیں عقل نہیں؟ اگر آپ اپنی زندگی کو کامیابی کے ساتھ گزارنا چاہتے ہیں، کامیاب بنانا چاہتے ہیں، تو اللہ پاک کے دیے ہوئے اس حکم پر ہمیں عمل کرنا پڑے گا۔ صحبت ہے نا، یہ سوچوں کو بدلتی ہے۔ صرف ابھی بیٹھے بیٹھے سوچے آپ کے ارد گرد دوست کون ہیں، آپ اٹھتے بیٹھتے کن کے ساتھ ہیں، ہر چیز کو آپ کو غور کرنا پڑے گا۔ آپ نے امامت سنبھالنی ہے، آپ نے تدریس سنبھالنی ہے، آپ نے دین کی خدمت کا کام کرنا ہے، اس کے علاوہ کرنا کیا ہے؟ ہمارے یہاں ایک پرابلم ہے کہ اگر کوئی عمل کرنے جاتا تھا یار کیا پاگل واگل ہو گیا، وہ پاگل نہیں ہو گیا ہے، وہ جب بنے گا تب پتہ چلے گا کہ کون پاگل ہو گیا تھا۔ وہ پاگل نہیں ہو گیا، وہ ڈائریکشن پر ہے، آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ آپ اور ہم اپنے مقصد میں اللہ نے چاہ تو پورے اترنے کی طرف بڑھ جائیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو علم و عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آج کا جو اجتماع ہے اس کی خصوصیت یہ ہے کہ ٹیلی تھون یونٹ جمع کرنے۔ اللہ پاک آپ کو اور مجھے اپنے دین کی خدمت کے لیے مزید توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو آپ سے کام لے رہا ہے اللہ قبول بھی فرمائے، اللہ آپ کی ہمتیں بڑھائیں۔